یہ ویڈیو امریکہ کے سب سے بڑے بینک کے بارے میں ہے جو خود ہی بینکرپٹ ہو گیا۔ وہ بینک جو 100 سال تک قائم رہا۔ یہ بینک فرسٹ ورلڈ وار کے بعد قائم ہوا تھا 1837 میں، جب امریکہ ایک نیا ملک تھا۔ اس وقت تک اس کا بینکنگ سیکٹر کافی حد ان ریگولیٹڈ تھا، جس وجہ سے بینک کے ڈائریکٹرز انویسٹرز کا پیسہ پرسنل یوز کے لیے استعمال کرتے تھے، اور لگ بھگ ہر 5 سال بعد کوئی نہ کوئی فائنینشیل کرائسس آتا رہتا تھا۔ سٹی بینک کو بھی اس بینکنگ کرائسس سے کافی نقصان پہنچا۔ ڈپازیٹرز نے جلدی اپنے پیسے نکالنا شروع کر دیے، اور اس طرح بینک کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کیش کی کمی ہوتی چلی گئی۔ اس وقت سٹی بینک کو ایک نیو لیڈرشپ کی ضرورت تھی، جس کے پاس ویژن ہو اور وہ لوگوں کا اعتماد دوبارہ جیت سکے۔ اس وقت بینک کے ڈائریکٹرز نے ایک نیو مینیجر ہائر کیا جس کا نام موزس ٹیلر تھا۔ ٹیلر کے سامنے کئی چیلنجز تھے۔ ٹیلر خود 15 سال کی عمر میں ڈاک یارڈ پر کام کرتا تھا، اور وہاں سے اس نے اپنا خود کا کموڈٹی ٹریننگ کا بزنس شروع کیا تھا، اور 30 سال کی عمر تک وہ ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ ایک سیلف میڈ بزنس مین ہونے کی وجہ سے ٹیلر فائنینشیل کنزرویٹزم کی اہمیت کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ ٹیلر کی کامیابی کو اس وقت امریکہ کے سب سے امیر آدمی جان جیکب اوسٹر نے بھی متاثر کیا، اور وہ اسے ایک ایمانت دار اور بھروسے والا آدمی ماننے لگا۔ اس وقت تک اوسٹر سٹی بینک کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بینک کو اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس پر لوگ بھروسہ کر سکیں۔ انہوں نے بورڈ کو راضی کیا کہ وہ 31 سالہ موزس ٹیلر کو بینک کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ بینک کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہونے کے بعد ٹیلر نے اپنا خود کا پیسہ بینک میں انویسٹ کیا تاکہ لوگوں کا بینک پر اعتماد دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔ ٹیلر نے بینکنگ میں ایک نئی فلسفی بھی انٹروڈیوس کی، جسے ریڈی کیش کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بینک کے پاس ہر وقت اتنی تعداد میں کیش اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو امیڈیٹلی ان کا پیسہ واپس کر سکے۔ یہ ٹیکنیک کامیاب ثابت ہوئی، اور 20 سال کے اندر سٹی بینک ایک چھوٹے بینک سے امریکہ کے سب سے بڑے اور طاقتور بینکوں میں شمار ہونے لگا۔ موزس ٹیلر ایک انتہائی ویژنری اور سکسیسفل بینکر ثابت ہوا، اور سٹی بینک نے 19 کی دہائی میں امریکہ کے ابھرتی ہوئی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مگر 1882 میں موزس ٹیلر کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اس وقت بینک کے پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ٹیلر کی موت بینک کے ڈائریکٹرز کے لیے ایک بڑا جھٹکا ثابت ہوئی۔ انہیں اب ایک نیا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ٹیلر کے داماد پرس پائن کو منتخب کیا، مگر وہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور 1891 میں پریزیڈنٹ کی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ پرس پائن کے بعد جیمز ٹلمین کو نیا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے، جو کہ کاٹن اور ریل روڈ انڈسٹری کے بڑے بزنس مین تھے، جن کی خاصیت ان کا ایگریسو بزنس اسٹائل تھا، اور وہ کسی کو بھی اپنے آگے ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ اسٹلمین سٹی بینک کو امریکہ کا نمبر 1 بینک بنانا چاہتے تھے، اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری انرجی لگا دی۔ جیمز اسٹلمین نے اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے بڑے بزنس مینز کو ٹارگٹ کیا۔ جیمز اسٹلمین اور ولیم ڈی راک فیلر کے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات تھے، اور رشتہ داری بھی تھی۔ جیمز نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ولیم کے 2 بیٹوں سے کی تھی۔ سٹی بینک نے امریکہ کی اس وقت کی سب سے بڑی آئل کمپنی سٹینڈرڈ آئل کو فنڈ کرنا شروع کر دیا، جو بینک کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ثابت ہوا۔ اس پارٹنرشپ کی وجہ سے سٹی بینک ایک ریجنل بینک سے ایک پاورفل نیشنل بینک کے طور پر ابھرا، اور صرف 4 سال میں سٹی بینک امریکہ کا سب سے بڑا بینک بن گیا۔ سٹی بینک کو امریکہ کا سب سے بڑا بینک بنانے کے بعد جیمز اسٹلمین نے پریزیڈنٹ کی پوزیشن سے ریزائن کر دیا۔ ان کی جگہ فرینک وینڈرلپ نے لی، جنہوں نے سٹی بینک کو مزید بڑھانے کے لیے انٹرنیشنل ایکسپینشن کا پروگرام تیار کیا۔ مگر 1907 میں امریکہ میں ایک نیا فائنینشیل کرائسس آ گیا، جس وجہ سے لوگوں کا بینکنگ سسٹم سے اعتماد کافی کم ہو گیا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج 50% تک نیچے آ گیا۔ جے پی مورگن نے اس دوران اپنے پرسنل فنڈز کا استعمال کر کے کرائسس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جس میں بینکنگ سیکٹر کو دوبارہ سے بحال کرنا بھی شامل تھا۔ مگر اس کرائسس سے وینڈرلپ کو ایک نیا آئیڈیا آیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ امریکہ کو ایک سینٹرل بینک کی ضرورت ہے جو امریکہ کے تمام بینکس کو ریگولیٹ کرے اور کسی بھی کرائسس کو ہینڈل کر سکے۔ دوسرے بینکرز اور گورنمنٹ بھی ایسے ہی کسی پلان پر کام کر رہی تھی۔ امریکہ نے اپنے سینیٹر نیلسن آلڈرچ کو یورپ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے بینکنگ سسٹم کو سمجھ سکے اور امریکہ کے بینکنگ کرائسس کا کوئی سولوشن نکالا جا سکے۔ جب نیلسن واپس آئے تو انہوں نے امریکہ میں ایک سینٹرل بینک بنانے کا آئیڈیا دیا۔
اس سلسلے میں سینیٹر نیلسن نے امریکہ کے کچھ بینکرز سے رابطہ کیا جن میں وینڈر لپ بھی شامل تھے اور ایک سیکریٹ میٹنگ ارینج کی۔ یہ میٹنگز کا سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا اور امریکہ نے 1913 میں اپنا سینٹرل بینک فیڈرل ریزرو قائم کر لیا۔ فیڈرل ریزرو بننے کی وجہ سے امریکہ میں بینکنگ سیکٹر کو کافی مدد ملی، کیونکہ فیڈرل ریزرو کسی بھی بینکنگ کرائسس کی صورت میں کمرشل بینک کو ایزی لون پرووائیڈ کرتا تھا۔ سٹی بینک نے بھی فیڈرل ریزرو کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سٹی بینک نے بھی فیڈرل ریزرو سے بھاری مقدار میں قرضہ لیا تاکہ وہ اپنی انٹرنیشنل ایکسپینشن کو جاری رکھ سکے، اور 2 سال میں سٹی بینک نے برازیل، یوروگوئے، کیوبا اور چلی میں برانچز کھول لیں۔ مگر وینڈر لپ ابھی بھی خوش نہیں تھے۔ وہ سٹی بینک کو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں لے جانا چاہتے تھے، یعنی کہ رشیا۔ 1917 میں سٹی بینک نے رشیا کے شہر سینٹ پیٹربرگ میں اپنی برانچ کھول لی، مگر 1917 کے کمیونسٹ ریولوشن نے رشیا میں سٹی بینک کے بزنس کو خطرے میں ڈال دیا۔ رشین ریولوشن کے بعد ولادیمیر لینن نے رشیا میں موجود تمام بینکس کو نیشنلائز کر دیا۔ سٹی بینک کے تمام ایسٹس کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا، جس سے سٹی بینک کو ملینز آف ڈالرز کے ایسٹس سے ہاتھ دھونا پڑا۔ رشین ریولوشن کے بعد کیوبا میں بھی کرائسس شروع ہو گئے۔ شروعات میں اکنامک کرائسس آیا جس وجہ سے شوگر انڈسٹری متاثر ہوئی اور وہ سٹی بینک سے لیا ہوا لون جو کہ تقریباً $79 ملین تھا وہ واپس نہ کر سکی۔ سٹی بینک کے انٹرنیشنل بزنس کی ناکامیابی کی وجہ سے وینڈر لپ کو پریزیڈنٹ کی پوزیشن سے ریزائن کرنا پڑا۔ بورڈ نے جیمز اسٹلمین جونیئر کو نیا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیا، اس امید میں کہ وہ اپنے والد کی طرح بینک کو پھر سے کامیابی دلا سکیں گے، مگر وہ بھی کیوبن کرائسس کو حل کرنے میں ناکامیاب ثابت ہوئے اور بورڈ نے انہیں بھی جلد ہی پریزیڈنٹ کی پوزیشن سے فارغ کر دیا۔ اسی دوران چارلز مشل نامی ایک شخص نے کیوبن کرائسس کا ایک حل سامنے رکھا۔ چارلز نے کیوبن کرائسس کو سالو کرنے کے بجائے اسے چھپانا زیادہ ضروری سمجھا۔ چارلز نے اس کے لیے ایک نیو کمپنی بنائی اور بینک کے سارے بیڈ لونز کو اس کمپنی میں ٹرانسفر کر دیا اور اس نیو کمپنی کے سٹاکس کو سٹی بینک کے شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ چارلز نے کامیابی کے ساتھ سٹی بینک کے لونز کو بینک کی فائنینشل شیٹ سے نکال کر شیئر ہولڈرز کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ کیوبن کرائسس کو سالو کرنے کے بعد چارلز نے اپنا فوکس بینک کی ترقی پر دیا۔ 1990 کی دہائی امریکہ کی اکانومی کے لیے کافی اچھی ثابت ہوئی، جس میں امریکہ میں مڈل کلاس میں اضافہ ہوا۔ سٹی بینک نے چھوٹا قرضہ لینے والے اور چھوٹے ڈپازیٹرز کے لیے نیو فائنینشل پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سٹی بینک چھوٹے قرضے دینے والا امریکہ کا سب سے بڑا بینک بن گیا۔ سٹی بینک کی اس کامیابی کی وجہ سے چارلز مشل کو نیو یارک فیڈرل ریزرو میں ممبر اپوائنٹ کر دیا گیا، جہاں انہوں نے فیڈ کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی پالیسی پر زور دیا تاکہ بینک کم انٹرسٹ پر فیڈ سے زیادہ قرضہ لے سکیں۔ مگر یہ ریکلیس لینڈنگ اینڈ اسپینڈنگ امریکہ کی اکانومی کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ 1929 میں امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سٹی بینک نے فیڈرل ریزرو کے بن جانے کے بعد ان گائیڈ لائنز کو اگنور کیا جو موزس ٹیلر اور جیمز اسٹلمین نے بنائی تھیں۔ چارلز مشل کو بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ جیمز پرکنز سٹی بینک کے نیو پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہوئے۔ یہ یو ایس پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کے پرسنل دوست بھی تھے۔ جیمز نے یو ایس گورنمنٹ کو پرسو کیا کہ وہ بینک میں $50 ملین کی انویسٹمنٹ کرے، لیکن سٹی بینک کو صحیح فائدہ تب ہوا جب امریکہ نے ورلڈ وار 2 میں شرکت کا اعلان کیا۔ جنگ کی وجہ سے یو ایس گورنمنٹ کو ملٹری اکوپمنٹ میں انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑی اور سٹی بینک نے یو ایس گورنمنٹ کو فائنینس کیا۔ ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد امریکن اکانومی واپس سے بڑھنے لگی اور سٹی بینک کے منافع میں بھی اضافہ ہونے لگا، مگر اب کمپٹیشن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سٹی بینک کو دوسرے بینکس کا مقابلہ بھی کرنا تھا، جیسے کہ چیز مینہٹن، جے پی مورگن اور بینک آف امریکہ۔ سٹی بینک کو اس کمپٹیشن کو جیتنے کے لیے ایک نیو لیڈرشپ کی ضرورت تھی۔ وارن ونسٹن بھی اگریسو رسک ٹیکنگ میں یقین رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا رسک اتنا بڑا ریوارڈ۔ 1970 کی دہائی میں کنزیومر فائنینسنگ بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ کسٹمرز کو کیش چاہیے ہوتا تھا، جلدی سے اور آسانی سے۔ 1969 میں امریکہ میں پہلی مرتبہ اے ٹی ایم کا استعمال ہوا۔ ونسٹن بہت جلدی یہ سمجھ گیا کہ کسٹمر کو اے ٹی ایم کی فیسلٹی دینے سے کسٹمر زیادہ پیسہ بینک میں ڈپازٹ کریں گے تاکہ وہ جب چاہے تب اور جہاں چاہے وہاں اسے نکال سکیں۔ سٹی بینک نے بھی 1977 میں اپنا اے ٹی ایم سروس شروع کر دی۔ یہ ایکسپیریمنٹ انتہائی کامیاب ثابت ہوا اور چند سالوں میں سٹی بینک کے کسٹمرز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ونسٹن نے ایک غلطی کر دی۔
سٹی بینک نے 1960 کی دہائی میں پین سینٹرل نامی ایک ریل روڈ کمپنی میں تقریباً $500 ملین انویسٹ کیے۔ 1970 کی دہائی میں یہ کمپنی بینک رپٹ ہونے کی کاغار پر پہنچ گئی۔ ونسٹن نے کمپنی کو بینک رپٹ ہونے سے بچانے کے لیے US گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور کمپنی کو بیل آؤٹ کرنے کی ریکویسٹ کی، مگر پریزیڈنٹ نکسن نے انکار کر دیا اور کمپنی بینک رپٹ ہو گئی۔ سٹی بینک کو اس واقعے سے $28 ملین کا نقصان ہوا، مگر یہ نقصان زیادہ بڑا نہیں تھا اور اوورآل بینک کی پرفارمنس اچھی رہی۔ 1980 کی دہائی میں سٹی بینک دوبارہ سے امریکہ کا سب سے بڑا کمرشل بینک بن گیا۔ 1984 میں ونسٹن نے 17 سال بینک کی پریزیڈنٹ رہنے کے بعد ریزائن کر دیا۔ جان ریڈ سٹی بینک کے نیو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے۔ 1980 کی دہائی میں امریکہ کی اکانومی نے بہت ترقی کی، جس میں گورنمنٹ ریفارمز کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی سٹی بینک کے کسٹمر رہے۔ 1980 کی دہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹی بینک سے لون لے کر اٹلانٹا میں ٹرمپ تاج محل نام سے ایک کسینو کھولا، مگر اس کیسینو کو کھولنے کے بعد ہی ٹرمپ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس گرنے لگا۔ ٹرمپ نے اپنے والد فریڈ ٹرمپ سے مدد مانگی اور ان سے $3 ملین کا قرضہ لیا۔ 1991 میں ٹرمپ نے بینک رپٹسی سے بچنے کے لیے لون ری اسٹرکچرنگ کی اپیل فائل کر دی۔ سٹی بینک نے دوسرے کریڈیٹرز کے ساتھ مل کر ٹرمپ کو $65 ملین کا قرضہ اور دیا اور پہلے سے دیے ہوئے لون پر انٹرسٹ ریٹ کو بھی کٹ کر دیا۔ اس طرح ٹرمپ کا بزنس بچ گیا، مگر سٹی بینک کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بیڈ لونز کی وجہ سے سٹی بینکس کے ریونیو میں کمی آنے لگی، جس کی وجہ سے جان ریڈ نے نیو کیپٹل کی تلاش شروع کر دی۔ 1994 تک سٹی بینک واپس پروفٹ میں آ گیا، مگر اس کے ساتھ ہی جان ریڈ نے سینڈی وائل کے ساتھ مل کر ٹریولرز انشورنس کمپنی اور سٹی بینک کا مرجر کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ اس مرجر کی وجہ سے سٹی بینک امریکہ کا لارجسٹ بینک بن گیا اور ساتھ ہی لارجسٹ فائنینشل سروسز دینے والا بینک بھی بن گیا، مگر جلد ہی سینڈی وائل اور جان ریڈ کے درمیان کمپنی کی لیڈرشپ کو لے کر جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار جان ریڈ نے ریسائن کرنے کا اعلان کر دیا اور اس طرح سینڈی وائل نے سٹی بینک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سینڈی وائل بھی تھوڑے عرصے کے بعد ریٹائر ہو گئے اور انہوں نے چک پرنس، جو کہ ایک لائر تھے، انہیں سٹی بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ سینڈی وائل سمجھتے تھے کہ سٹی بینک کو جو کمپلیکس لیگل ایشوز کا سامنا ہے، چک پرنس ان کا سولوشن نکال لیں گے۔ چک پرنس نے مورٹگیج ڈیبٹ اور گورنمنٹ سیکیورٹیز میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کا سوچا۔ 2007 تک سٹی بینک نے $50 بلین کا مورٹگیج ڈیٹ جمع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے سٹی بینک کو صرف ایک کوارٹر میں $10 بلین کا لاس ہوا۔ کرائسس بڑھتا گیا اور چک پرنس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ وکرم پنڈت کو لگا دیا گیا۔ 2008 میں US گورنمنٹ نے بل پاس کیا، جس کی وجہ سے سٹی گروپ کو $45 بلین کا بیل آؤٹ پیکج ملا۔ 2009 میں سٹی گروپ نے $19 بلین کے شیئرز نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پر بیچے۔ اسی طرح سٹی بینک نے دوسری جگہوں پر بھی کاسٹ کٹنگ کی، جس کی وجہ سے 2010 کے آخر میں سٹی بینک کو $10 بلین کا پروفٹ ہوا۔ 2012 میں وکرم پنڈت نے سٹی گروپ سے اچانک ریزائن کر دیا اور ان کی جگہ مشیل کاربیٹ نیو پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہوئے۔ کاربیٹ نے پروفٹ کمانے کو پرائیورٹی رکھا۔ 2015 میں US گورنمنٹ نے ایک آن لائن گروپ کا پتہ لگایا جو بینک کی سینسٹیو اور سیکریٹ انفارمیشن آپس میں شیئر کرتا تھا۔ اس گروپ میں زیادہ تر ٹریڈرز کا تعلق سٹی گروپ، JP مورگن اور برکلے سے تھا۔ یہ لوگ یہ کام کئی سالوں سے کر رہے تھے۔ US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے سٹی بینک پر $9 ملین کی پینلٹی لگائی اور بینک نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی۔ 2019 کے کووڈ کرائسس میں بھی بینک کو اچھا خاصا نقصان ہوا۔ سٹی بینک جو ایک وقت امریکہ کا سب سے بڑا بینک تھا اور جس نے ورلڈ وار کے دوران امریکہ کی گورنمنٹ کو فنڈ کیا تھا، آج وہ خود امریکی حکومت سے مدد کا طلبگار ہے۔